ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سارے کے سارے اللہ کی طرف فقیر ہو اور اللہ ہی غنی ہے اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے۔ آج ہم جس مبارک محفل اور مجلس میں موجود ہیں، بلا شبہ یہ بہت ہی پیارے عنوان پہ عقیدہ توحید کے ایک خوبصورت پہلو پہ قائم کی گئی ہے، اور یہ ہر نبی کا اور ہر ولی کا اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہر نبی پہ جو وحی نازل کی ہے، اس وحی میں سب سے پہلا پیغام توحید تھا، اور پیغام توحید میں یہ ایک نمایاں عنوان ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ بعض لوگوں نے دنیا میں اور بھی مشکل کشا بنا رکھے ہیں، لیکن ہم کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، قرآن و احادیث کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا منہج وہی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور جو بات کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، وہ کسی بڑے کی ہو، چھوٹے کی ہو، معزز کی ہو، محترم کی ہو، ماں کی ہو، باپ کی ہو، کتاب و سنت کے مخالف ہم کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، ہم نے یہ دعویٰ اور یہ نظریہ کیوں اپنایا؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق مشکل کشا بنائے، کسی نے دنیا کے اندر داتا بنائے، لیکن ہم کیوں ایک اللہ پہ ٹکے ہوئے ہیں اور اس کی توحید کے قائل ہے، اور عقیدہ توحید کی خاطر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے اسلاف نے اس عقیدہ توحید کی خاطر قربانیاں پیش کی ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہی مشکل کشا کیوں ہے؟ کوئی اور مشکل کشا کیوں نہیں؟ سب سے پہلا سبب
اور سب سے پہلی وجہ جو مشکل کشا ہوتا ہے اس کا ہر دور میں ہونا ضروری ہے. کسی دور میں اگر مشکل کشا کا وجود نہ ہو تو اس دور کے لوگ کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ اپنی حاجات اور اپنی پریشانیاں کس کے سامنے رکھیں گے؟ اور جب میں قرآن و حدیث کی طرف نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک ہی ذات اور ایک ہی ہستی ایسی نظر آتی ہے جو اول سے ہے اور آباد الآباد تک رہے گا. نہ اس کے آغاز کا کسی کو علم، نہ کسی کو اس کی انتہا کا پتہ. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کان اللہ، اللہ کی ذات تھی، ولم یکن قبلہ شیء، اللہ کی ذات سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا. ساری کائنات بعد میں بنی ہے اور اس اللہ نے بنائی ہے. اللہ کی کوئی تاریخ پیدائش نہیں. آج دنیا میں جتنے لوگوں کو مشکل کشا سمجھا گیا، حاجت روا سمجھا گیا، آپ ان کی تاریخ پیدائش جانتے ہیں، تاریخ وفات بھی ہے. بعض لوگوں نے انبیاء کو مشکل کشا بنایا، انبیاء کی بھی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات موجود ہے. بعض لوگوں نے اولیاء کو مشکل کشا بنایا، ان کی بھی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات موجود ہے. بطور مثال پیران پیر پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، ان کی تاریخ پیدائش اور وفات کا ذکر کر دیتا ہوں. 1 رمضان 460 ہجری کو 470 ہجری کو یہ پیدا ہوئے اور 11 ربیع الثانی 961 ہجری کو یہ فوت ہوئے ہیں. اب ان کی تاریخ پیدائش بھی موجود، تاریخ وفات بھی موجود ہے. دنیا کے اندر جس کے بارے میں بھی آپ مشکل کشائی کا دعویٰ کریں گے اس کی آپ کو تاریخ پیدائش بھی ملے گی، تاریخ وفات بھی ملے گی. اگر تاریخ پیدائش تاریخ وفات نہیں ملے گی تو صرف ایک ذات ہے، وہ ایک اللہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، جس کو ہم نے مشکل کشا سمجھا ہے. اور وہ ہر دور میں تھا. اللہ اس وقت بھی تھا جب ہم نہیں تھے، ہمارے آباء و اجداد نہیں تھے، جب انسانیت نہیں تھی، جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، پہاڑ نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، جن نہیں تھے. میرا رب اس وقت بھی تھا. اور جب قیامت آئے گی میرا رب اس وقت بھی ہوگا. ہر دور میں مشکل کشا کا ہونا ضروری ہے اور ہر دور میں ہمارا اللہ جو ہمارا مشکل کشا ہے وہ ہر دور میں موجود ہے. کوئی مائی کلال دعویٰ کرے آپ میں سے یا کوئی اور، یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے، جو یہ دعویٰ کرے کہ جس کو میں نے مشکل کشا جانا ہے وہ بھی ہر دور میں موجود ہے. ایک اللہ ہر دور میں موجود ہے جس کو میں نے اور آپ نے اپنا مشکل کشا بنایا ہے. اسی لیے یہ پروگرام کا عنوان رکھا گیا اللہ ہی مشکل کشا ہے. آئیے دوسرا سبب ہم نے اللہ کو مشکل کشا کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کائنات کے ذرے ذرے کا علم میرے رب کے پاس ہے. آپ
علم کی بات کرتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سب سے باریک اور لطیف اشارہ آنکھ کا اشارہ ہوتا ہے۔ لوگوں سے چھپ جاتے ہو لیکن آنکھ کی خیانتوں کو میرا رب جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، جو سینوں میں باتیں ابھی تک موجود ہے، محفوظ ہے، ابھی تک وہ زبان پہ نہیں آئی، ان باتوں کو بھی میرا رب جانتا ہے۔ اور زبان پہ آنا باتوں کا ضروری بھی نہیں، گونگے بول نہیں سکتے لیکن وہ اپنے انداز میں رب کو پکارتے تو ضرور ہے، اپنے انداز میں رب سے درخواستیں تو ضرور کرتے ہیں۔ میرا رب ان کی دل کے اندر اٹھنے والی خواہشات اور حاجات اور ان کی آواز کو سنتا بھی ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی گونگا بھوکا مر گیا ہو، کوئی گونگا اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو؟ وہ گونگوں کی بھی سنتا ہے، بولنے والوں کی بھی سنتا ہے۔ اور کیسا علیم ہے دنیا کے اندر، آپ دیکھیے یہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر بندے کا رنگ مختلف ہے، چہرے کا ڈیزائن مختلف ہے، اور اسی طرح دنیا میں نکلیے، یہ پنجاب ہے، سندھ میں چلے جائیے یہاں پنجابی زبان، وہاں سندھی، آگے چلیے مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں زبانیں موجود ہیں۔ 3000 زبان اس دنیا میں موجود ہے، 3000 زبان، جو جن کے بارے میں آج مشکل کشائی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ کرے کہ جس کو مشکل کشا میں نے مانا ہے وہ 3000 زبانوں کو جاننے والا ہے، اگر نہیں تو پھر میں دعویٰ کرتا ہوں 3000 زبانیں نہیں، 3 لاکھ زبانیں ہوں، رب کعبہ کی قسم دنیا میں جتنے بھی زبانیں ہوں گی میرا اللہ ساری زبانوں کو جانتا ہے اور اچھی طرح سمجھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، میرا اللہ ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ اور مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ ہم بغداد میں گئے، بغداد میں پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ان کی مسجد میں ہم نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم ان کی قبر پہ گئے تو وہاں ایک پنجابی بابا پنجابی کے اندر بابے کو کہہ رہا، بابا میں پنجاب سے چل کے بغداد تیری قبر پہ آیا ہوں، اب تو میری مشکل کشائی کر۔ کہتے میں نے کہا بابا جی آپ پنجابی زبان پہ کہہ رہے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ کو تو پنجابی آتی نہیں تھی، اور پیر کو تو پنجابی نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر، تو آپ پنجابی زبان میں کہہ رہے؟ اچھا بیٹا پنجابی نہیں آتی تو اس کو کون سی زبان آتی ہے؟ اس کو عربی زبان آتی ہے۔ کہا عربی زبان تو پھر مجھے نہیں آتی۔ یہ کیسا جوڑ ہے، کیسا تعلق ہے کہ جس کو آپ سنا رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کی زبان اور ہے، پکارنے والے کی زبان اور ہے۔ اگر پوری کائنات کی 3000 زبانوں کو کوئی جانتا ہے وہ ایک اللہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ علیم ہے اور علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ جب وہ پوری کائنات کی بولیوں کو جانتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، تو ہم نے اس کو مشکل کشا مانا ہے۔ ہم نے اس لیے دعویٰ کیا ہے اللہ ہی مشکل کشا ہے، دنیا میں کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز، جس مانگا اس سے جاتا ہے جس کے پاس وافر خزانے ہو، جس کے پاس وافر خزانے ہو۔ اور بھوکے سے کبھی کسی نے مانگا؟ جس کو خود کھانے کو نہیں ملتا آپ اس کو کہیں کہ مجھے بھی دے۔ جس کے پاس وافر خزانے ہو اس سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ کے پاس کتنے خزانے ہیں؟ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض
वमा बैनहुमा वमा तहत सरा। लोगो तुम अल्लाह के खजानों को क्या जानो, जितने आसमानों में खजाने मौजूद है, जितने जमीनों के अंदर खजाने मौजूद है, और जितने जमीन और आसमान के दरमियान खजाने मौजूद है, वमा तहत सरा, गीली मिट्टी के नीचे जितने खजाने मौजूद है, सारे खजानों का मालिक कौन है? अल्लाह। इतने खजाने उसके। आइए सही मुस्लिम की एक हदीस कुदसी आपको सुनाता हूँ, अल्लाह के खजानों का अंदाजा हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं, एक टुकड़ा आपके सामने बयान करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमा रही हदीस कुदसी है, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, अगर तुम्हारे पहले जितने लोग गुजर चुके हैं सारे जिंदा हो जाए, व आखिरकुम, जिन्होंने पैदा होना है क़यामत की दीवारों तक वो भी आ जाए, व इंसकुम, सारे इंसान जमा हो जाए, व जिन्नकुम, सारे जन जमा हो जाए, और करें क्या? कामू फी सईदिन वाहिद, जिन इंसान सारे मिलके एक चटियल मैदान में खड़े हो जाए, फसअलूनी, हर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो उसके जी में आए रब से मांगे। हर इंसान को अगर इख्तियार मिल जाए तो बंदा कितना कुछ मांग सकता है, क्या ख्याल है? और दूर ना जाइए, इमरान खान किसी को ऑफर दे दे, मांग ले जो मांग रहा है, तो कितना कुछ मांग लेंगे आप। ये तो अर्श वाला रब ऑफर दे रहा है, फसलूनी, मुझसे सवाल करो, जो मांग सकते हो मांग लो। फातईतु कुल्ला इंसान मसअलता, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं हर बंदे को उसके सवाल के मुताबिक दे दूं, हर किसी को, जिन्नों को, इंसानों को जो मांगे दे दूं। फरमाया मा नक़स मिम्मा इंदी, जो मेरे पास है उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। जिस तरह सुई को समंदर में डुबोया जाए, निकाला जाए, सुई के साथ जो हल्की सी नमी, वो भी बहुत खफीफ सी, बाकी सारा समंदर बह रहा है, समंदर में सुई डुबोने से कोई कमी वाक़ई नहीं होती। इस तरह अल्लाह पूरी कायनात को, जिन्नों को, इंसानों को दे दे, अल्लाह के ख़जानों में तब भी इतनी कमी भी वाक़ई नहीं होगी। इतने अल्लाह के ख़जाने हैं। क्या ख्याल है, उनसे मांगना, अल्लाह से मांगना चाहिए कि गैरों से मांगना चाहिए? अल्लाह से मांगना चाहिए, उसके पास खजाने हैं। और फिर सुनो, दुनिया में जितना भी माल हो बिल आखिर ख़त्म हो जाता है, बिल आखिर ख़त्म हो जाता है। जो मेरे रब के ख़जाने हैं वो ख़त्म होते ही नहीं। कब से अल्लाह ने खर्च करना शुरू किया है, कब से अल्लाह दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे। उन ख़जानों में कमी कोई नहीं है, कोई कमी नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, लोगों जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। व मा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। हमने उसको मुश्किल कुशा माना है, जिसके खजाने कभी ख़त्म ही नहीं होते, जिसके दर से कभी जवाब ही नहीं मिलता। जब भी सवाल करोगे कुछ मिलेगा। ये नहीं है कि स्टॉक ख़त्म है अगले साल आना, नहीं। जब भी मांगो, सुबह, शाम को, दिन को, रात को, जब भी आपको ज़रूरत पेश आए, रब के सामने हाथ फैलाओ, अपना दामन फैलाओ। अल्लाह कहते हैं कोई हाथ फैलाने वाला तो आए। जब कोई आदमी मेरे सामने हाथ फैलाता है, मुझे खाली लुटाते हुए शर्म आती है। आइए हम अल्लाह को मुश्किल कुशा क्यों समझते हैं कि अल्लाह ही मुश्किल कुशा है? इसलिए कि उसको मौत नहीं आएगी। उसको, जिसको मौत आ जाए, जो मौत की चक्की में पिस जाए, जो मौत का मशरूब पी ले, वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता।
جب تک زندہ رہے گا مشکل کشائی کرے گا، جب مر جائے گا تو کون کرے گا؟ مر جائے گا تو کون کرے گا؟ اس لیے مشکل کشا وہ ہونا چاہیے جسے موت نہ آئے، جسے قرآن مجید پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ذات پہ بھروسہ کرے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، لا یموت، جس کو مرنا نہیں ہے، جس کو مرنا نہیں ہے۔ موت اس اللہ کے لیے نہیں ہے، ساری کائنات مر جائے گی، اس اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کے لیے فنا ہے، رب تعالیٰ کی ذات کے لیے بقا ہے، اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جو موت کی چکی میں پس جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث سے بڑا پیارا استدلال ہے، آپ بھی شاید حیران رہ جائیں کہ کیسا استدلال۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب کوئی انسان فوت ہو جائے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، تین قسم کا عمل جاری رہتا ہے، صدقۃ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ، تعدیر جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دوسرا او علم ينتفع به، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، وہ اولاد جو نیک ہے اور ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب اس حدیث سے میں استدلال کر رہا ہوں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتلانا، رزق دینا عمل ہے کہ نہیں؟ اولاد دینا عمل ہے کہ نہیں؟ کسی کی مشکل دور کرنا عمل ہے کہ نہیں؟ کسی کو شفا دینا عمل ہے کہ نہیں؟ پاک پیغمبر نے اس مسئلے کو حل فرما دیا، جب کوئی انسان فوت ہو جائے، مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکتا ہے، نہ وہ اچھے عمل کر سکتا ہے نہ برا عمل کر سکتا ہے۔ جا تیرا عقیدہ اس حدیث کے بھی خلاف ہے، پاک پیغمبر نے مسئلہ حل کر دیا، موت کے بعد عمل منقطع ہے۔ اب کوئی پیر ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، موت آنے کے بعد کسی کے عمل کا سلسلہ جاری رہتا نہیں۔ آئیے ہم نے اس اللہ کو مشکل کشا مانا ہے جس پر موت نہیں ہے، حی لا یموت قیوم لا ینام، عقیدہ طحاویہ کی عبارت ہے، وہ ایسا زندہ ہے اس کو موت نہیں، ایسا قیوم ہے جس کو نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ مشکل کشا سو رہا ہو اور کسی کو ضرورت پیش آ جائے، وہ تڑپ رہا ہو، وہ کلپ رہا ہو، وہ سویا ہوا ہو، ایسا مشکل کشا ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ مشکل کشا چاہیے، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، جب بھی کوئی پکارے آگے سے لبیک کی آواز آئے، ہاں میرے بندے بول کیا چاہتا ہے، کیا مانگنا ہے، کیا سوال کرنا ہے، تو سوال تو کر، تیرے سوال کرنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ اور کیسا قیوم ہے، خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اگر وہ ہمیں قائم نہ رکھے تو ہم تو چل نہیں سکتے، اگر وہ قائم نہ رکھے آسمان زمین بھی آن گرے، لوگوں کا قیمہ بن جائے۔ قیومن، ہر چیز کو جو اس کا مقام ہے وہاں اس نے قائم کر رکھا ہے، کیا مجال آسمان کے نیچے آ جائے، کیا مجال ہے زمین کی یہاں سے حرکت کر کے دور چلی جائے، نہیں، جس کی ڈیوٹی جہاں لگی ہے وہاں ہر کوئی اپنی جگہ پہ قائم ہے اور میرے اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے۔ آئیے
ہم نے جس اللہ کو مشکل کشا ماننا ہے وہ کون ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا میں جتنا بھی کامل انسان ہو، ترقی یافتہ انسان ہو، پڑھا لکھا انسان ہو، جتنی بھی پہنچی سرکار ہو، ہر کوئی دوسرے کا کسی نہ کسی مقام پہ ضرور محتاج ہے، ہر کوئی محتاج ہے۔ ہاتھ کھڑا کرے کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہو جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ میں ایسے ویسے لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں آپ کو مدینے لے کے چلتا ہوں، مکہ کی وادی میں لے کے چلتا ہوں۔ حضور جب مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آئے، کہا انس میرے لیے ایک بچہ جو بڑا ذہین فتین ہو تلاش کر تاکہ وہ میری خدمت کرے، ساتھ مقصد یہ تھا کہ وہ دین بھی یاد کرے۔ انس کا انتخاب ابو طلحہ کو کہا اور وہ انس کو لے کے آئے۔ انس کا انتخاب کس لیے کیا گیا؟ خدمت کے لیے۔ محتاجگی ہے تو خدمت ہے۔ اللہ کے نبی بھی محتاج تھے تو بھی تو خدمت کے لیے بچہ رکھا، غلام رکھے ہیں۔ لوگوں، دنیا میں جو بھی انسان ہے ہر انسان محتاج ہے، اور انسان کیسا محتاج ہے؟ کھانے کا محتاج ہے۔ کھانا نہ ملے، بھوک لگی ہو، آپ اس کو باتیں سنائیں، تقریریں سنائیں، سنے گا؟ اور جو کھانا کھاتا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ تو خود ضرورت مند ہے، وہ خود حاجت مند ہے۔ پڑھیے قرآن، اللہ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ اور عیسائیوں سن لو، تم عیسیٰ کو اپنا معبود اور الہ تصور کرتے ہو۔ سنو، عیسیٰ علیہ السلام ان کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے؟ وہ اللہ کے پیغام رسان ہے، اللہ کے رسول ہے۔ اور ان کی ماں جن پہ تم نے الزام لگا رکھا ہے وہ امہ صدیقہ، وہ صدیقہ ہے، سچ بولنے والی ہے، اور تم ان کو معبود سمجھتے ہو۔ کانا یاکلان الطعام، یہ ماں اور بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھائے وہ محتاج ہے، جو کھانا نہ کھائے وہ اللہ الصمد بے نیاز ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ بلکہ جو پیچھے حدیث میں نے پڑھی اس کے دو ٹکڑے یہ ہیں، فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ فرمایا اگر تمہارے پہلے پچھلے تمہارے جن انسان سارے آ جائیں اور سب سے زیادہ تقوی والا جو بندہ ہے اس جیسے سارے ہی متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تسبیح کا دانے پہ دانہ پھینکتے رہے، اللہ کا ذکر اذکار ہی کرتے رہے، اللہ فرماتے ہیں سارے نیک بن جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ٹکڑا، اگر تم سارے فاجر بن جاؤ، سارے اللہ کے نافرمان بن جاؤ، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کیسا بے نیاز؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور کیسا بے نیاز ہے؟ ماننے پہ آئے تو ابلیس کی مان لے، ماننے پہ آئے تو ابلیس کی مان لے، نہ مانے تو اپنے نبی کی نہ مانے۔ اللہ اکبر، وہ بے نیاز ہے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ ابلیس نے دعا کی تھی نا، کیا دعا کی تھی؟ رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ ابلیس دعا کر رہا ہے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے۔ ماننے پہ آ جائے ابلیس کی مان لے، اور نہ ماننے پہ آئے تو اپنے نبی کی نہ مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، میری امت میں اختلاف نہ ہو۔ میرے اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔
صحیح حدیث میں موجود ہے، حضور نے دعا کی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، فکر تھی نا امت کی، اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ اختلاف ہوگا، ہو رہے ہیں نا اختلافات، اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ وہ رب ہے۔ اب نبی چاہتے ہیں کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، آخری وقت بھی جا کے دعوت دی ہے، لیکن وہ بے نیاز ہے، کلمہ نہیں پڑھا، فوت ہوتے وقت کیا کہا؟ علی دین عبد المطلب، عبد المطلب کے دین پہ فوت ہو رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محبوب جسے آپ پسند کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت رب کے اختیار میں ہے۔ اللہ الصمد، وہ ایسا بے نیاز ہے، ہدایت دینے پہ آ جائے، حبش سے آنے والے بلال کو دے دے، فارس سے آنے والے سلمان کو دے دے، نہ دینے پہ آئے نبی کے چچا کو نہ دے دے، اس کی تقسیم ہے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ آئیے ہم نے اس کو مشکل کشا ماننا ہے جو ہر کسی کی سنتا ہے۔ کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں فلاں کی سنوں گا، فلاں کی سنوں گا، فلاں کی سنوں گا، بلکہ ہم تو نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں، ہم نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے نا ہماری بیوی نیک ہو، ہمارے دوست نیک ہوں، ساتھی نیک ہوں، دکان ہے تو ملازم نیک ہو، ہماری سوچ یہ ہے۔ ہم نیکوکاروں سے پیار کرتے ہیں، میرا اللہ گنہگاروں سے پیار کرتا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے میرے وہ بندو جو گناہ کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ زندگی کے جس شعبے میں پہنچ چکے ہو، جس گوشے میں پہنچ چکے ہو، آ جاؤ۔ اگر سفید بالوں والا بابا بڑھاپے میں